رب کائنات کے لیے، جس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے توسط سے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ سامعین کرام، خطبے کا ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ رسالت اللہ کے رسول کو کیسے ملی، اور رسول بننے کے بعد اللہ کے رسول نے توحید و رسالت کا کام کس طرح شروع کیا۔ اس سلسلے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت ملنے کے بعد سب سے پہلے جو توحید اور رسالت کی دعوت دی وہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی، اور یہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا میں سب سے عقل مند خاتون تھی۔ جیسا کہ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا، یہ وہ خاتون تھیں جن کے پاس اللہ کا سلام آیا۔ جب اللہ کے رسول غار حرا میں تشریف فرماتے، جس وقت آپ کو رسالت ملی تھی، اسی دور میں جب کسی دن کھانا لے کر کے وہ آئی آپ کے لیے اپنے گھر سے 3 کلومیٹر دور سے چل کر، تو جبرائیل لے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہیں، کچھ کھانا لے کر کے، سبزی ہے اس میں، اور اللہ نے ان کو سلام کہا۔ یہ شرف صرف حضرت خدیجہ کو حاصل ہے۔ بہرحال آپ نے سنا کہ انہوں نے کس طرح سے توحید و رسالت کو بغیر کسی پس و پیش کے قبول کر لیا، اور یہ بڑا آسان تھا کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ 25 سال سے تھی، اور اللہ کے رسول کو خلوت و جلوت آپ کو جانتی تھی، آپ کی خلوت و جلوت سے وہ آگاہ تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ آپ معمولی شخصیت کے آدمی نہیں۔ اسی دن حضرت خدیجہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو، یعنی توحید و رسالت کے پیغام کو، کلمہ توحید کو، حضرت خدیجہ کے بعد اپنے دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ دیکھیں، کسی چیز کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور سارے مشکلات بنیاد میں ہی آدمی کو پیش آتے ہیں۔ اور پہلے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ کوئی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں۔ آپ اسلام کو سمجھیے اور ان لوگوں کو سمجھیے، آپ کو رسالت کو سمجھنے میں آسانی ملے گی۔ اللہ کے رسول نے توحید اور رسالت کا پیغام دوسرے نمبر پر پیش کیا اپنے دوست کو۔ کم از کم 35 سال سے صدیق اکبر کا آپ کا ساتھ تھا۔ صدیق اکبر 2 سال آپ سے چھوٹے تھے عمر میں اللہ کے رسول سے، اور دور جاہلیت میں بھی ہمیشہ آپ کا ساتھ رہا، اور آپ کے دوست رہے، آپ کے ہمراز رہے، آپ کو بہت قریب سے جانتے تھے وہ، اور آپ نے اسی پر اسلام پیش کیا۔ آپ کو اپنے دوست کو منوا لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ آپ کی بات جو آپ سے دور ہے مان لیں گے، جو آپ کے اخلاق کو دور سے جانتے ہیں، آپ کی شخصیت کو دور سے جانتے ہیں، جو آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوست کی بات نہیں مانتا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ دوست سے واقف ہوتا ہے، اس کے راز سے واقف ہوتا ہے، اس کی خلوت و جلوت سے واقف رہتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ ایک دوسرے کی افضلیت کو نہیں مانتا، کیونکہ دوست کو زیادہ جانتا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت کے حامل نہیں تھے۔ قریش کے جو وزراء ہوتے تھے، باہری دیشوں سے رابطہ کرنے والے، بات کرنے والے، یہ ایک وزیر خارجہ تھے ایک طرح سے۔ قریش کے ماہر انساب تھے، عرب میں اس وقت نسب کا ماہر آپ سے زیادہ کوئی نہیں تھا، مالدار بھی تھے، تاجر بھی تھے،
ان کی امانت اور صداقت بھی مشہور تھی. یہ ہر طرح سے عرب میں مشہور شخصیت کے حامل تھے. ان کی شرافت مانی جاتی، تسلیم کی جاتی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاص طور سے قیاس اور دیت کے فیصلے یہی کرتے تھے. یعنی ایک طرح سے مکے کی چیف جسٹس تھے. یہ قتل و قتال کے جو فیصلے ہوتے تھے دیت کے، وہ یہی کرتے تھے. اتنے عقل مند انسان تھے اور اللہ کے رسول کے خاص دوست تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے میں توحید کو پیش کیا. یہ اسلام کی بنیادی تھی. آپ بھی سمجھ لیجئے کس بات کو پیش کیا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. اے میرے دوست، اے صدیق، مجھے رسول بنایا گیا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا. اب ذرا مشرکین مکہ کے اس ماحول کو دیکھ لیجئے. اس وقت ایک خدا کا تصور نہیں تھا. اس وقت مکے میں ایک خدا کا تصور نہیں تھا، بلکہ پورے عرب میں ہی نہیں تھا. وہ بتوں کو پوجنے والے تھے اور اسی کے ایک فرد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے سامنے میں توحید کا سبق رکھا. ان تؤمن باللہ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، میں رسول ہوں اللہ کا، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے. ایک دوست سے کہے ایسی باتیں، کیا کوئی دوست آسانی سے مان لے گا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا پد آ گیا؟ دوست نہیں مانتا. دنیا مان سکتی ہے، دور کا رہنے والا مان سکتا ہے، رشتہ دار آپ کا مان لے گا، دوست نہیں مانے گا. کیونکہ دوست سے واقف ہوتا ہے، اس کی کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے، اس کی کمیوں سے واقف ہوتا ہے. پیغام دیا ان تؤمن باللہ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، میں رسول ہوں. اور ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب سمجھیے آپ، بہت بھاری بات ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، اپنی اصلاح کر لیجئے گا آج کے بعد، اے بے وجود ہی، اللہ موجود ہے، آپ سے الگ ہے. یہ نہیں کہ وہ آپ میں ہے. اللہ کو موجود ماننا کہ اللہ ایک حقیقت ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. مان نہیں لیتے بلکہ تسلیم کرتے. جیسے آپ ابھی مانتے ہیں کہ دن ہے، جمعے کا دن ہے، آج دن سورج نکلا ہوا ہے، آپ جس طرح سے اس پر یقین رکھتے ہیں، اسی طرح سے یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہے. وہی اللہ خالق آپ کا بھی ہے اور ساری کائنات کا بھی ہے. یہ دنیا اپنے آپ نہیں چل رہی ہے، بلکہ اللہ مدبر ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ انتظام کر رہا ہے. وہ آپ کو بھی روزی دے رہا ہے اور ساری کائنات کو وہی روزی دے رہا ہے. سب اس کے بندے ہیں، سب پر اس کی حکمرانی ہے. وہ توحید نہیں ماننی ہے جو صوفی لوگ مانتے ہیں کہ کن کن میں بھگوان ہے، کن کن میں اللہ ہے. ایسا بھی نہیں ماننا ہے کہ سب مل کے ایک ہو گئے، سب میں اللہ ہے یا سب اللہ ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ صوفیت جو آج کل ہے نا، اس میں یہی دھرم چل رہا ہے. وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں. وہ کیسے مانتے ہیں؟ دو طریقے ہیں، دو صوفیت کے دو گروپ ہیں. ایک وحدت الوجود والے ہیں، ایک وحدت الشہود والے ہیں. ایک پارٹی وہ ہے جو یہ مانتی ہے کہ سب خدا ہے، سب خدا ہے، آپ بھی خدا ہو، کتا بھی خدا ہے، جانور بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، پتھر بھی ہے، سب خدا. وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں. یہ صوفی لوگ ہیں. وحدت الوجود یعنی سارا وجود ایک ہی ہے، ہم بھی اللہ اور آپ بھی اللہ. آپ لوگوں کو حیرت ہوگی سن کر کے، بتا اس لیے دے رہا ہوں کہ صوفیوں میں یہی چلتا ہے. اسی لیے وہ چلم، گاجا، افیم سب کھاتے پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی پاپ نہیں ہے، سب میں اللہ ہے. اور یہ جو اہل عروج ہے ہندوستان کے اندر، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رب کو ایک مانتے ہیں، بھگوان کو ایک مانتے ہیں، مگر وہ کنکن میں بھگوان کو مانتے ہیں. ہر کنکر میں شنکر ڈھونڈتے ہیں. وہ یہ اہل عروج کا عقیدہ ہے. وہ بھی وحدت الوجود کو مانتے ہیں، لیکن وہ وحدت الشہود کے انداز میں مانتے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، نام نہیں لوں گا، کتاب میں لکھا ہوا، ہمارے ہندوستان کے بزرگ اور چوٹی کے بزرگ، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک فرقے کی بنیاد رکھنے والے. وہ بہت مرید کرتے تھے، ان کے بہت سارے مرید تھے. کچھ طوائف ہیں ان کی مرید تھی، طوائف مرید تھی. وہ اپنے مریدوں سے ملنے کے لیے گیا، اس سلسلے میں طوائفوں سے بھی ملاقات ہوئی. اپنے مریدوں سے ساری طوائفیں ملنے کے لیے آئیں، ایک طوائف نہیں آئی. انہوں نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ فلانوی نہیں دکھ رہی ہے، کیا بات ہے؟ سب لوگ تو آ گئے.
تو ساری طوائفوں نے کہا کہ حضور وہ آپ کے پاس آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتی. کہا نہیں اسے بلا کے لاؤ. ان کو لایا گیا, بلایا گیا تو پیر صاحب نے پوچھا کیوں بھی تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی, سب تو آ گئی. اس طوائف نے کہا کہ حضور ہم گنہگار ہیں, برے کام رات دن کرتے ہیں, اور آپ جیسے بزرگ شخصیت کے سامنے ہم کیسے آ سکتے ہیں, ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. جانتے بزرگ نے کیا جواب دیا؟ بہت بڑے اللہ والے, بہت بڑا نام ہے ان کا, نام بہت بڑا ہندوستان کے اندر. انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا رہے اس میں شرم کی کون سی بات ہے, کرنے والا کون؟ اللہ. کرانے والی کون؟ وہ بھی اللہ. شرم کی کون سی بات ہے؟ یہ ایک بزرگ ہے, بہت بڑے عالم ہیں, بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں, ان کے واقعے میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ بھی اللہ کو ایک مان رہے تھے نا, لیکن کس طرح مان رہے تھے یہ کہ ہر چیز اللہ ہی ہے, دو چیز نہیں. اور کچھ دوسرے صوفی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ کن کن میں اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ ہے. ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے, اللہ سب سے الگ ہے. اور رحمان علی العرش استوی, رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے, وہ ہم میں نہیں ہے, ہم اور وہ ایک نہیں ہے, بلکہ ہم سب الگ الگ ہیں. وہ معبود ہے, ہم عابد ہیں. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. وہ رازق ہے, ہم مرزوق ہیں. وہ روزی دیتا ہے, ہم روزی کھاتے ہیں. وہ حکومت کرتا ہے, ہم پر حکومت ہوتی ہے. وہ مارتا ہے, ہم مرتے ہیں. وہ زندگی بخشتا ہے, ہم زندہ رہتے ہیں. وہ الگ ہے. اب مکے میں اس توحید کو اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کے سامنے پیش کیا. ان کے لیے بھی بڑی بھاری بات رہی ہوگی, کیونکہ جس مشرکین کے ماحول میں وہ جی رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے آباء و اجداد سے جو دین چلا رہا ہے, اور ایسے ماحول میں ان کے دوست ان کو رسول بنایا گیا, اور وہ پیغام دے رہے ہیں ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, اور دوسری چیز اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ. میں رسول ہوں اللہ کا. رسول ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ سے مان لینا نہیں. اللہ ماننے کا مطلب صرف یوں منہ سے نہیں ماننا, اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا, اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ. پہلے توحید کو سمجھ لے, پھر رسالت کو سمجھیں گے. کیا پیغام دیا صدیق اکبر کو؟ اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ موجود ہے, اور ہم سب سے الگ اس کا وجود ہے. نمبر 2, اس کی عبادت پر ایمان لانا کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی. عبادت ہم جس کو بھی کہہ سکتے ہیں, ہر وہ کام جس کو عبادت قرار دیا گیا, وہ سارے کام اسی رب کے ساتھ خاص. اس رب کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں. قربانی کرنا عبادت ہے, سال میں ایک بار آپ کرتے ہو. اب یہ قربانی کسی بزرگ کے لیے نہیں ہوگی, کسی مزار کے لیے نہیں ہوگی, کسی بت کے سامنے نہیں ہو سکتی, اسی اللہ کے لیے خاص. آپ دعا کرتے ہو, عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دعا ہو عبادت, دعا ہی تو اصل عبادت ہے. اب یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں اٹھ سکتا. توکل عبادت ہے, بھروسہ کرنا اللہ پر, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. توکل, بھروسہ آپ کا ہونا چاہیے اس اللہ پر. اچھا برا جو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ اپنے آپ ہو جاتا. اس رب پر بھروسہ کریے. اللہ کے رسول ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے, دوپہر کا ٹائم تھا, ایک درخت کے نیچے ٹھنڈے میں لیٹ گئے. دوپہر کا ٹائم تھا, سارے صحابہ منتشر ہو کر لیٹ گئے. تلوار آپ نے درخت پہ لٹکا دی. حدیثوں میں آتا ہے واقعہ, آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک دیہاتی آتا ہے, مشرک کافر, اللہ کے رسول کی تلوار کھینچ لی اس نے, اور اللہ کے رسول پہ تان دیا. اس نے سوچا آج قتل کر دیں گے. اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا من یمنعک منی یا محمد, محمد تجھے آج مجھ سے کون بچا لے گا؟ تلوار میرے ہاتھ میں, تیری تلوار, تو نیتا, اور تو لیٹا ہوا, میں کھڑا ہوں, تجھے آج کون بچا لے گا؟ کیسا بھروسہ تھا رسول کا اللہ پر. ذرا سنیے جواب, اور آپ بھی سیکھیے بھروسہ کرنا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جب اس نے کہا میں یمنعک منی, کون بچا لے گا مجھ سے؟ کہا اللہ, اللہ ہی بچا سکتا ہے, دوسرا تو کوئی نہیں بچا سکتا.
اتنا کہنا تھا، اس اعتماد، اس توکل کو دیکھ کر سامنے والا ہل گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ کا توکل جو اللہ پر ہوتا ہے وہ آپ کو اتنا اسٹرانگ کرتا ہے، اتنا مضبوط کر دیتا ہے اندر سے کہ دوسرے آپ سے مروب ہو جاتے ہیں۔ اور توکل نہیں ہوگا تو آپ خود ہلنے لگیں گے، آپ خود کمزور ہوں گے۔ اسی لیے تعویذ گنڈا شرک ہے، کیونکہ آپ کا توکل اس تعویذ گنڈے پہ ہوتا، اللہ پہ نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے جھاڑ پھونک تعویذ گنڈا جو ہوتا ہے نا، مکان پہ ایک بن رہا ہے، زیر تعمیر مکان ہے، ہڈیاں لٹکا دیا نظر نہ لگے، اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ کار کے سامنے جوتا لٹکا ہوا چلا آ رہا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ توکل اللہ پر رکھیے، یہ عبادت ہے، یہ آپ کو اندر سے اسٹرانگ بنا دے گا۔ توحید والا کبھی کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے، وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، اور سوائے رب کے کسی سے امید بھی نہیں کرتا۔ وہ توقع بھی اسی سے، رحم و کرم کی امید بھی اسی سے، مہربانیاں بھی اسی سے، اور روزی بھی وہی دے گا آپ کو، دوسرا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ بنا بھی آپ کا وہی سکتا ہے، بگاڑ بھی آپ کا وہی سکتا ہے۔ عقیدہ توحید جس کا جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنی زبردست تھی، آپ کی اخلاقی حالت ایسی تھی، آپ اتنا سچ بولنے والے تھے کہ آپ کے دوست نے بھی مہلت نہیں مانگی سوچنے، اور اسی پر صدیق اکبر نے آپ کی رسالت اور توحید پر اور توحید رسالت پر اور تمام چیز جو آپ نے پیش کیے، ایمان بالآخرہ، اس کو بھی مان لیا، اور تمام رسولوں پر ایمان تسلیم کر دیا۔ یہ بڑی بات تھی نا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ دوسرے مومن ہیں اسی دن جس دن آپ رسول بنائے گئے۔ اب تیسرے میں آپ حضرت علی کے پاس گئے، آپ کا پروردہ آپ کے گھر میں، ان کی عمر 10 سال تھی اس وقت، وہ اللہ کے رسول کے پاس ہی رہتے تھے، چچا بزداد بھائی تھے، ان کے والد حضرت ابو طالب تھے، جو ابو طالب کثرت اولاد، زیادہ اولاد تھی ان کے پاس، اور مکے میں بھوکمری تھی، غربت تھی، تو اللہ کے رسول نے ایک بھائی کو اپنے سہارے لے لیا تاکہ ہم کھلائے پلائے، ایک بوجھ کم کیا اپنے چچا کو۔ اور چوتھے میں آپ پہنچے اپنے غلام زید بن حارثہ کے پاس۔ زید بن حارثہ یہ وہ انسان ہے جو 4 سال کی عمر میں، لگ بھگ یا 5 سال کی عمر میں ان کے گھر میں ڈاکہ پڑا، اور ڈاکوؤں نے ان کو اٹھا لیا، لا کر کے مکے کے بازار میں بیچ دیا۔ اس زمانے میں انسان بکتا تھا نا، عورتیں بکتی تھیں، انسان بکتا تھا بازار میں، جیسے آج سبزیاں بکتی۔ اس چھوٹے سے بچے کو ڈاکوؤں نے بیچ دیا لا کر بازار میں، اتفاق سے خریدا اس کو حکیم بن حزام۔ یہ حکیم بن حزام خدیجہ کے بھتیجا، رشتے میں خدیجہ کے بھتیجا، حکیم بن حزام نے اس بچے کو خریدا اور جا کے اپنی پھوپھی کو تحفہ دے دیا۔ اس زمانے میں انسان تحفے میں دیے جاتے تھے، آپ سمجھ لیجیے۔ اور حضرت خدیجہ نے شادی کے بعد اس بچے کو اللہ کی رسول کی خدمت میں لگایا، اللہ کے رسول کو تحفے میں دیا۔ 2-3 سال کا عرصہ بیتا، حج کا سمے تھا، پورے عرب سے لوگ حج کے لیے آتے تھے، اتفاق سے ان کے گاؤں سے بھی لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا، پہچان لیا جو زید بن حارثہ ہے، فلاں کا لڑکا۔ انہوں نے اپنے گاؤں جا کر ان کے والدین کو بتا دیا کہ تیرا بیٹا زندہ ہے، مکے میں فلاں کے پاس ہے، غلام ہے۔ ان کے والدین وہاں سے چل کے آئے، رشتہ داروں کو لے کے آئے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ رسول نہیں بنے تھے، یہ پہلا واقعہ بیان کر رہا ہوں، رسالت سے پہلے پہنچے محمد بن عبداللہ کے پاس، اور ان سے کہا کہ جتنی قیمت میں آپ نے خریدا ہے اس سے زیادہ لے کر کے میرے بچے کو مجھے دے دیں، میرا بچہ غلام نہیں ہے، شریف خاندان کا پیداوار ہے، اور یہ آپ کے دھوکے سے غلام بن گیا۔ اللہ کے رسول نے زید بن حارثہ کو بلایا، کہا بیٹے ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے ابا ہے، یہ فلاں ہے، یہ سبھی رشتے دار ہے۔ اللہ کے رسول نے اختیار دیا، یہ لوگ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، اب تمہاری مرضی، تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، اور تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم چلے ہی جاؤ یا نہیں دوں گا، میرے پاس رہو، مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول چاہتے تو 10-20 ہزار روپے بھی لے کے دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اختیار دے دیا زید بن حارثہ، چاہو تو اپنے والدین کے پاس چلے جاؤ، اور چاہو تو میرے پاس رہو۔ زید بن حارثہ بچپنا تھا ان کا،
5, 7 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र रही होगी। उन्होंने अपने वालिदैन को देखा, चचा को देखा, खानदान वाले को देखा, अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखा और उनका कि अल्लाह के रसूल से मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं अपने माँ और बाप के साथ नहीं रह सकता। सोचिए 2-4 साल का साथ अल्लाह के रसूल का, छोटा सा बच्चा, इतनी बड़ी कुर्बानी एक अजनबी इंसान के लिए, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, रिश्तेदार और खानदान को छोड़ दिया। आखिर उन्होंने रिसालत से पहले क्या देख लिया था अल्लाह के रसूल के अंदर? अभी आपको रिसालत नहीं मिली थी, ये उस जमाने का वाक़या है। क्या देखा था उन्होंने अल्लाह के रसूल के अंदर? कौन सा वो अखलाक था, कौन सा वो जौहर था? ये बच्चा कैसे फरिश्ता हो गया अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल को जो अल्लाह ने रसूल बनाया तो यूं ही नहीं बना दिया कि किसी को पकड़ के रसूल बना दिया, बल्कि वो जौहरियत थी आपके अंदर। भले वो जौहरियत अल्लाह ने ही पैदा की थी आपके अंदर, वो चीजें अल्लाह ने आपके अंदर पैदा पहले से की थी। ये रसूल का अखलाक बोल रहा है कि अजनबी बच्चा आपके पास आ जाए कहीं से और अपने माँ बाप को छोड़ दे, आपके लिए तर्ज दे, क्योंकि मामूली बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को उनके सामने पेश किया और अपने गुलाम से कहा, बेटे मैं रसूल बनाया गया हूं, मैं रसूल बनाया गया हूं अल्लाह की तरफ से, और बहैसियत रसूल मैं तुझे दावत देता हूं तौहीद की। अन तु'मिन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल यौमिल आखिर व बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। तुम एक अल्लाह पर ईमान लाओ। ये जो कुछ भी हो रहा है, शिर्क हो रहा है, बुत परस्ती, ये सब गलत है। वो रब सिर्फ एक है और वही इबादत के लायक है, वही मोहब्बत के लायक है, वही अजमत के लायक है। और ऐसे माहौल में रहते हुए आखिर उन्होंने क्या देख रखा था अल्लाह के रसूल की जिंदगी में, आपकी जुबान में, जो उन्होंने सारी जंजीरों को तोड़ दिया और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया, आपकी रिसालत पर भी, आपके सारे पैगामात पर भी, इस बात पर भी ईमान ले आए कि अल्लाह का फरिश्ता मौजूद है। बहुत सारे मखलूक हैं, बहुत सारे मखलूक में मखलूक फरिश्ता है, उनमें बहुत सारे फरिश्ते जो अल्लाह ने पैदा कर रखा। इस बात पर भी ईमान ले आए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका बदला हमें मिलना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अच्छाई करें और कल बदला बुराई से मिले। क़यामत आनी है, आके रहेगी, बहुत करीब है। हमारा ईमान उड़ गया, हम मानते तो है क़यामत आएगी, लेकिन हकीकत में देखिए क्या हमारा और आपका ईमान है? अगर ईमान होता तो हमारी नमाजें नहीं छूटती। अगर आपको मालूम हो जाए कि आपके एक एक अमल का हिसाब होने वाला है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सच या झूठ उसका हिसाब होगा, तो क्या हमसे ये गुनाह हो सकता है? नमाजें हमारी छूट सकती हैं, फरमाबरदारी हम छोड़ सकते हैं रब की? हम उसे बोलते हैं ईमान है हमारा, हकीकत में हमारा अमल नहीं बोलता। इसका मतलब यह है कि यौम आखिरत पर हमारा ईमान बहुत कमजोर है। सहाबा का ईमान बहुत मजबूत था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी कि हर मोमिन के ईमान के लिए बुनियादी चीजें 6 हैं। आप कहते हैं ना मैं ईमान वाला हूं, ईमान में 6 चीजें आती है। ये ईमान मुरक्कब है। अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान और यौम आखिरत पर ईमान। आज अगर यौम आखिरत पर कभी ईमान हो जाए तो ये सारे अमल में गड़बड़ियां जो हमारी पैदा हो रही है सब खत्म हो जाएगी। हालांकि हम लोग कहलाते हैं कि ईमान बिल आखिरा हमारे पास है, लेकिन उसका कोई अमल नहीं है आपके पास। हम जानते हैं कि सच और झूठ जो भी बोल रहे हैं उसका हिसाब होना है, कल अल्लाह किया जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया जर्रा भर भी नेकी जो तुम करते हो ना कल अपनी आंखों से अल्लाह के पास देखोगे, और जर्रा भर भी जो बुराई तुम करते हो कल अपनी आंखों से देखोगे। और अब तो बड़े बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। क्या हमारा यकीन नहीं कि कल इन गुनाहों की सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी? सोचिए, हम ईमान वाले हैं, क्या यौम आखिरत पर हमारा आपका ईमान है? कमजोर पड़ गया है। मानते तो है लेकिन हकीकत में है नहीं। एक एक नमाज जो आप छोड़ रहे हो एक एक चीज का हिसाब हो। एक फर्ज नमाज को छोड़ देना मामूली जुर्म नहीं है। सारी जिंदगी में अगर आप नफिल पढ़ते रहे उस फर्ज का मुकाफा नहीं हो सकता, उस फर्ज का बदला नहीं हो सकता।
ایک روزہ فرض اگر آپ نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے اور اس کے بدلے میں ساری زندگی بھی نفل روزے رکھے آپ نے تو اسے ایک فرض روزے کی برابری نہیں کر سکتا۔ پیسہ ہے آپ کے پاس، حج فرض ہو چکا ہے اور حج نہیں کیا آپ نے تو پھر اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ مال دیا ہے اللہ نے آپ کو اور زکات نہیں دے رہے ہو آپ تو پھر سمجھ لو پھنس جاؤ گے کل قیامت میں۔ آپ اگر فرائض کے پابند نہیں ہو، سنن و واجبات اور مستحبات جو ہے وہ آپ کے اختیاری ہیں، آپ کی نیکیوں میں اضافے کے لیے ہے، لیکن فرائض چھوڑنے کا اختیار تو ہے ہی۔ کسی رسول کے ساتھ یہ نہیں معاملہ ہوا، کسی رسول کو معاف نہیں کیا گیا۔ زندگی بھر اللہ کے رسول 23 سالہ زندگی آپ کی نبوت کی ہے، ان 23 سالہ میں دور میں آپ نے کبھی ایک نماز نہیں قضا کی، نہ نماز چھوڑی۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ رحم و کرم کا جذبہ اللہ کا ابھر سکتا ہے کہ آپ کی نماز کو معاف کر دے گا، آپ کے روزے کو معاف کر دے گا؟ ایک فرض تو دیا تھا اس نے، وہ بھی نہ نبھا سکے ہم۔ پھر ہمارا جو لین دین میں معاملات ہے وہ کیسے چل رہا ہے وہ بھی آپ بہتر سمجھتے ہو۔ اللہ کے جب حساب کتاب ہوگا تو کیا جواب دو گے آپ تو کہتے ہیں ایمان پر آتا ہے پر ہمارا ایمان ہے، کیوں نہیں ہے یہ ایمان؟ یقین جانیے کل کوئی آپ کے ساتھ رعایت نہیں ہونے والی ہے، توحید سے آپ بچ تو جاؤ گے لیکن باقی یہ فرائض کی جو کوتاہی ہے یا جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کے معاملے میں کہیں بچت کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے مومنوں میرے بھائیوں سدھارو خود کو۔ اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا زید بن حارثہ کو اور انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا بغیر قدر تابش کے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ آپ کے قریب تھے اور قریبی لوگوں پر آپ نے اسلام پیش کیا، دور والوں پہ نہیں کیا، کیونکہ دور والوں کو منا لینا تو بہت آسان ہوتا ہے، قریب والوں کو منا لینا بہت مشکل ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول کو جانتے تھے اور ایک دن میں یہ چاروں کے چاروں لوگ جس دن اللہ کے رسول کو رسالت ملی ہے اسی دن یہ چاروں کے چاروں نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں داخل کیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی، بنیادی حیثیت کے حامل ہیں یہ لوگ۔ اور اسی کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش شروع کی، اس تحریک کو لے کے چلے، عثمان غنی کے پاس پہنچے، سعد بن وقاص کے پاس پہنچے، یہ عرب کے نوجوان تھے اس زمانے۔ یہ سب عشر مبشرہ ہے جن کا نام میں لے رہا ہوں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیلر ہے اسلام کے، یہ 10 صحابی، ان میں سے 5 کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور یہ سب شرفاء تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسی سماج میں رہتے تھے لیکن ان کو بت پرستی آتی نہیں، کیونکہ عقل مند آدمی تو کبھی بھی غلط چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا نا۔ توحید بھلے ان کے پاس نہیں لیکن غلطیوں کو وہ برداشت بھی نہیں کر پا رہے۔ ایسے اچھے اچھے لوگ جو چنے ہوئے تھے مکے میں ان کے پاس صدیق اکبر پہنچے، ان کو تیار کیا، تبلیغ کی اور پھر ان کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اور اللہ کے رسول نے جب سمجھایا اور توحید بتایا، رسالت سمجھایا، ایمان بالآخرہ کا مطلب سمجھایا، سب نے دل سے تصدیق کیا اور پھر چند دنوں کے اندر ہی اندر 130 صحابہ اور صحابیہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس تبلیغ کو خفیہ رکھا جائے، لہذا 3 سال تک اس تبلیغ کو خفیہ رکھا گیا۔ اللہ کے رسول نے توحید کا پرچار نہیں کیا، عام لوگوں کو نہیں بتایا، کیونکہ مکے کا ماحول اس وقت اس لائق نہیں تھا کہ مکے میں اسلام کا اعلان کیا جائے۔ سارے لوگ بت پرستی مبتلا تھے، ہر طرح کی برائی تھی ان کے اندر، مذہب کے نام پر سوائے بت پرستی کا کچھ نہیں تھا اور دلیل کے نام پر ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ میرے باپ دادا کو ایسے کرتے تھے۔ جیسے آپ کے پاس دین ہے اور دین کی دلیل قرآن میں، آپ جب کوئی بات بولتے ہو اس کی دلیل قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے اور ان کا یہ مذہب تھا کہ دلیل بس یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے باپ دادا کو کرتے تھے، یہ تھا ان کا مذہب۔ جیسے آج کے دور میں بھی کئی مسلمان ہیں، ان کے پاس یہی دلیل ہوتی ہے، خرافات کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے باپ دادا سے ہوتا چلا ہے، ایسے کہتے ہیں جیسے ان کا باپ دادا بہت بڑے عالم دین رہے ہو، بہت بڑے پہنچے ہوئے رہے ہو، جبکہ ہمارے باپ دادا کیسے تھے وہ ہم اور آپ بہتر سمجھتے ہیں۔
دنیا داری کے معاملے میں ہم نے باپ دادا کو چھوڑ دیا. وہ جھوپڑی بھی رہتے تھے, ہم نے محل بنا دیا. وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے. وہ بیچارے جیسے تیسے کھا کے دنیا سے چلے گئے, ہم اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں. وہ پیدل چلتے تھے, ہم موٹر سائیکلوں پر کاروں پہ چلتے ہیں. تو دنیا داری کے معاملے میں تو ہم باپ دادا کا حوالہ نہیں دیتے ہیں, لیکن دین کے اوپر آباد کرنا ہو تو کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو ایسا کرتا دیکھا. یہ کوئی دین ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگرچہ تمہارے باپ دادا نہ سمجھ رہے ہو, بیوقوف رہے ہو, تبھی تم باپ دادا کی اتباع کرتے رہو. تو مکے میں اس وقت جو دین چل رہا تھا وہ یہ دین تھا کہ باپ دادا نے جو کیا وہ کیا. اللہ کے رسول جو کچھ پیش کر رہے تھے وہ یہ پیش کر رہے تھے کہ اللہ نے جو کیا ہے, جو کہا ہے, جو حکم دیا ہے, یہ دین ہے. اور اللہ کے رسول جس بات کو کہے وہ دین. یہ چیز سمجھیے, اسلام نام ہے, اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرے. اللہ نے جو کچھ کہا قرآن میں وہ دین ہے, اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ دین ہے. بزرگوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جائے گی کہ فلاں بزرگ نے ایسا کیا تو دین ہے. یہ دین ہے اسلام, کوئی کھلونا نہیں, کوئی مذاق نہیں. اس کی بنیاد ہے وہ ہے. عرب کا جو ماحول تھا اس وقت مشرکین مکہ کا, وہ بالکل اس لائق نہیں تھا کہ اسلام کا پرچار برسر عام کیا جائے. اسی لیے اللہ کا یہ حکم تھا کہ 3 سال تک خفیہ محنت کی جائے اور ایسے لوگوں تک اسلام پہنچایا جائے جن کے ذہن کے اندر صالحیت ہو, صلاحیت ہو قبول کرنے کی. اور یہی کام اللہ کے رسول نے 3 سال تک کیا, اور یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی تعداد اہل توحید کی تیار ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پہلے دن نماز فرض نہیں ہوئی, روزہ نہیں آیا, حج نہیں آیا, زکوٰۃ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ جب تک کہ توحید کے ماننے والے موجود نہ ہو. تو نماز کس پر فرض ہو, روزہ کس پر فرض ہو, حج کس پر فرض ہو. لہذا یہ سلسلہ 3 سال تک رکے چلا, اور ان 3 سالوں میں اللہ کے رسول نے اور سابقون الاولین جو پہلے لوگ تھے صحابہ, ان لوگوں نے کوششیں کی, اور جس کے نتیجے میں ایک بڑی جماعت تیار ہوئی. اور پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد اس کا اعلان جو کچھ ہوا وہ انشاءاللہ آنے والے خطبات میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, تاکہ آپ مولانا بھائی سمجھیں کہ اسلام کیسے آگے آیا. اور آپ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ان حالات کو ہمیں کیسے بدلنا ہے. یہ جو کچھ میں سنا رہا ہوں یہ کہانی کے روپ میں نہیں سنا رہا, کہانی سننے کے لیے نہیں بلایا آپ کو, بلکہ اس لیے تاکہ ہم لوگ اپنے اندر تجزیہ آئے, ہم دیکھیں, ہم جانیں کہ ہمارے لیے ان پیغامات میں کیا اثرات ہیں, ہم کیا ان دروس سے حاصل کر سکتے ہیں, اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کریں وقت اور حالات کے لحاظ سے. کیونکہ ہم بھی موجود. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال صالحہ قبول فرمائے, ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے آپ کی کمی اور کوتاہیوں کو جو ہم سے ہوئی ہے اے اللہ تو معاف فرما, اور ہم سب لوگوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم.